بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا 5واں رکوع پڑھیں گے اور وقت ملا تو چھٹا بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور مختصر گرامر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا کا معنی اے، بنی ابن کی جمع ہے، بنی کا معنی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ خیر یہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو یا اسرائیل کی اولادو، اذکروا نصر ینصرو، ذکر یذکرو، اس کا معنی یاد کرنا۔ جیسے انصر کا معنی مدد کر، آرڈر کا صیغہ ہے، تو اذکر کا معنی یاد کر، اور اذکروا اس کی جمع۔ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی وہ والی نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی۔ انعمت اکرمت کی طرح ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت تو نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفو اصل میں تھا اوفیو، اکرمو آرڈر کا صیغہ، اکرم یکرم، اوفیا یوفیو، اس کا معنی وفا کرنا، پورا کرنا کسی چیز کو۔ کئی دفعہ یہ وفا کا لفظ میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ اوفو اوفیو تھا تو اس کو بنا دیا اوفو۔ اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، اوفی اصل میں تھا اوفی، اکرم اکرمو کی طرح، اوفیو، اکرم یکرمو اکرام کیا، اکرمو میں اکرام کرتا ہوں، جیسے اضربو ہے نا، تو اوفیو میں وفا کرتا ہوں، تو یہ آگے یا کو حذف کر دیا اس میں۔ اوفی بعہدکم یعنی میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تم سے کیے ہوئے عہد کو کیا کروں گا، پورا کروں گا، یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ارہبون تھا اصل میں تھا ارہبو، رہبا یرہبو کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ رہبانیت کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، راہب، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، رہبانیت۔ تو اضرب مار تو، ارہب ڈر تو، ارہبو تم سب ڈرو، ارہبو نی تھا اصل میں، تم سب ڈرو نی مجھ سے، تو نی کو شارٹ کر کے کیا کر دیا، ارہبون۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ یعنی ارہبونی، نون کے نیچے جو زیر ہے نا اصل میں یا حذف ہے یہاں پہ، تو اصل میں تھا پورا ارہبونی، ڈرو تم سب مجھ سے۔ فرہبون، اور جب شروع میں فا لگایا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو فارہبونی بن گیا فرہبون۔ جب وقف کریں گے تو فرہبون، اور جب ملا کے پڑھیں گے فرہبونی۔ سمجھ رہے؟ اب آسان ہو گیا۔ وَإِيَّايَ، یہ وہی ضمیر ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ کا مطلب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو إِيَّايَ میری ہی، ٹھیک ہے، تو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ مجھ سے ہی ڈرو، یہ مطلب ہوگا۔ إِيَّايَ میں نے بتایا تھا نا، یہ جو پروناؤن ہے جب یہ پہلے آ جائے فعل سے تو اس میں صرف کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، تو یہاں صرف کا معنی آ جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو تم سب، نی مجھ سے، دوبارہ اس کا تکرار ہو گیا۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز پر، أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدق مصرف مسبح کی طرح تصدیق کرنے والی ہے، سچا قرار دینے والی ہے، لما اس کتاب کو، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، کانا یکونو ہونا، تکونو، تکونو کا کیا مطلب، لا تکونو یہ آرڈر ہو گیا نا، نہیں ہو تم سب، نہیں بنو تم سب، اول کافر پہلے کافر، بھی اس قرآن کے یا اس کتاب کے، اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ ولا تشترو، اور مت خریدو، اشترا کا لفظ پہلے آ چکا ہے نا،
ولا تشترو، اشترا مت کرو یعنی خریدو مت، اصل میں تھا تشتریو تکتسبو کی طرح، اور مت خریدو بیآیاتی میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کے عوض میں، ثمنن قلیلاً، ثمن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جو عوض آپ جب لیتے ہیں نا اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ثمن۔ جیسے آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں، 20 روپے کی خریدی، 100 روپے کی، 1000 کی خریدی، تو کتاب تو مبی ہو گئی، اور جو آپ نے 100 روپے اس کو دیے وہ اس کے لیے کیا کہلائیں گے؟ ثمن۔ یعنی کسی چیز کی کے عوض میں جو پیسے دیے جاتے ہیں یا دراہم دینار دیے جاتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو میری آیات کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے مت خریدو، یعنی تھوڑے سے پیسے مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ فَاتَّقُونَ ایسے ہی جیسے فرحبون تھا، اصل میں تھا اتقو، اکتسبو کی طرح، افتقیو، تو اکتسبو کی طرح ہے یہ، افتعیلو، ٹھیک ہے نا؟ تو نون زیر نی جو ہے نا اس کے بعد یا ہے اصل میں، جو حذف کر دیے شارٹ کرنے کے لیے، تو اتقو ڈرو تم سب، نی مجھ سے، اور فا شروع میں لگا دیا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو اتقو بن گیا فتقو، اور ایایا جب شروع میں لے کر آئے تو کیا مطلب؟ مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا، لَبَسَ يَلْبِسُ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مشتبہ بنا دینا، کہتے ہیں یہ معاملہ مجھ پہ ملتبس ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا کہ تلبیس سے کام لے رہا ہے، یہ لفظ اردو میں سنا ہوگا آپ نے، تلبیس سے کام لے رہا ہے یعنی گھما رہا ہے بات کو، تو کسی بھی معاملے کو مشتبہ کر دینا، اس میں کنفیوژن پیدا کر دینا، اس کو ہم عربی میں تلبیس بھی کہتے ہیں، لبس یلبسو لبسن بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو لا تلبسو، لا تضربو کی طرح ہے، نہیں کا صیغہ یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے، لا تلبسو، ملتبس مت کرو، الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، مکس مت کرو، حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو، مکس مت کرو آپس میں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ مت، یہ وَتَكْتُمُوا کتم یکتمو کا معنی چھپانا، تو یہ تکتمو تلبسو پر عطف ہے، یعنی اس سے پہلے بھی لا ہے، جیسے لا تلبسو ولا تکتمو، یہ مطلب ہے ولا تکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ مت، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، سب کچھ جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کے باوجود حق کو چھپاؤ مت۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو اصل میں تھا اقویمو، اکرمو کی طرح، آرڈر کا صیغہ ہے، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، رکع یرکعو کا معنی ہے جھکنا، رکع یرکعو جھکنا، ارکعو جھکو، تو واو شروع میں آ گیا تو الف سائلنٹ ہو گیا، ورک اصل میں تھا وَإِرْكَعُوا، تو پڑھیں گے کیا؟ وَارْكَعُوا، اور جھکو، رکوع کرو، مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کا معنی کیا؟ تأمرون امر کرتے ہو تم، تنصرون کی طرح فعل مضارع ہے، کیا امر کرتے ہو، کیا حکم دیتے ہو تم، الناس لوگوں کو، بالبری نیکی کا، بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون، واو کا معنی، اور تنسون نسیان سے نکلا ہے، اصل میں تھا تنسیون، تسمعون کی طرح، شروع میں باپ پڑھے ہیں نا، تو اب پڑھا کیا جاتا ہے تنسون، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم، حالانکہ تم، میں نے بتایا نا واو کا مطلب بسا اوقات حالانکہ آتا ہے، یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ انگلش میں ہم کیا کہیں گے، اس کنڈیشن میں تم یہ کام کر رہے ہو۔ اس کی میں نے اگزامپل بھی دی تھی، جیسے ایک آدمی کہتا ہے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، وہو راکبن، اب لفظی ترجمہ تو ہم کریں گے وہو راکبن کا مطلب اور وہ سوار تھا، بھائی میرے پاس زید آیا وہو راکبن، اور وہ سوار تھا، لیکن صحیح جو ترجمہ اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ کیا تھا، سوار تھا، یعنی میرے پاس زید آیا، جب آیا تو کنڈیشن اس کی یہ تھی کہ وہ سوار تھا، پیدل نہیں تھا، تو ہم یہی ترجمہ یہاں ایسے موقع پہ کریں گے کہ
کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. تتلونا اصل میں تھا تتلوونا، تنصرونا کی طرح، تلاوہ یتلوو تلاوتن، تلاوت کرنا، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، لا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. واستعینوا، اور استعانت حاصل کرو. استعینوا اصل میں تھا استعوینوا، استخرجوا، باب استفعال ہے نا، استخراج، استخرجا ماضی، یستخرجو مضارع، اور امر آئے گا استخرج، اور جمع آئے گی استخرجو. تو اسی طرح ماضی آئے گا استعونا، جس کو پڑھتے ہیں استعانہ، یستعوینو مدد طلب کرنا، اور امر آئے گا استعوینو جمع کے لیے. پڑھیں گے استعینو، پڑھا ایسے جاتا ہے. یہ میں نے کہا تھا نا واو آ رہا ہے تو صیغے کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. استعینو یہ نکلا ہے معاونت سے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بھائی آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں، معاونت کریں، تو استعانت، معاونت، اعانت یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. استعانت مدد طلب کرنا. واستعینوا، اور مدد طلب کرو. واستعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا، اور بے شک، اب یہاں بھی یہ واو کنڈیشن بیان کر رہی ہے، نماز کے ذریعے صبر طلب کرو، لیکن حالت یہ، کنڈیشن یہ ہے، وَإِنَّهَا، کہ یہ جو نماز ہے نا، لَكَبِيرَةٌ، لام تاکید کے لیے، کبیرتن کے بعد جب علا کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشکل ہونا کسی کام کا. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کانا، اگر ہے، کبورا علیکم، تم پر یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے. تو عرب کبورا یکبرو، کروما یکرمو کی طرح، جب کہتے ہیں نا کبورا علیہ ھذا الامر، تو مطلب کیا ہوگا، اس آدمی پر یہ والا کام بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو؟ ویسے کبورہ کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا کسی چیز کا، کبیر. جیسے شروفہ یشرفو، اس کا صیغہ صفت کیا آتی ہے، شریف. شروفہ وہ شریف ہوا، اور شریف کا معنی شریف آدمی. تو کبیر کا معنی کبیر، کبورہ کا معنی وہ بڑا ہوا، یکبرو بڑا ہوتا ہے، کبیر بڑا، اور کبیرہ اس کی مؤنث. لیکن جب کبورہ کے بعد علا آئے گا تو پھر بڑا ہونا نہیں، مشکل ہونا. اور کبیر کے بعد بھی جب علا آئے گا تو بہت مشکل ہونا، بہت مشکل کوئی چیز. اور کبیرہ کا معنی بھی یہی. تو عربی میں صلاۃ کا لفظ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کبیر کے بجائے کون سا لفظ استعمال ہوا، کبیرہ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لام تاکید کے لیے، یعنی یقیناً ایسی بات ہے، کبیرۃن الا علی الخاشعین، مشکل ہے مگر ڈرنے والوں پر. تو علا آ رہا ہے نا، تو یہاں کبیرہ کا معنی مشکل ہوگا، بڑا نہیں ہوگا کہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں پر، نا، بہت مشکل ہے مگر کس پر، الخاشعین، ان لوگوں پر جن میں دن کے دل میں خشوع ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان پر مشکل نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ملاقو کا مطلب اصل میں تھا ملاقیونا، مزاربونا کی طرح، لاقیا یلاقیو ملاقیتن، زاربا یزاربو مزاربتن. ملاقیتن کو پڑھا جاتا ہے ملاقاتن، اردو میں وہی ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ، الیہ راجعون، اسی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا. یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے. تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں، جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بنی اسرائیل سے قرآن کیوں خطاب کرتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل کا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا تقریباً 3500 سال پہلے آج سے جن کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین میں، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے، بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے۔ تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا آزر۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا، سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ بہت سخت آزمائش والی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے، اس سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں، اپنی زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو آپ یہاں آ جائیں نا سامنے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی، اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ ہی میں، انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جاری ہوگی، آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو 2 بیٹے دیے اس میں، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل۔ یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا، اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے، اور گریٹ اسرائیل جو آج یہودی جس کی بات کریں، یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں اس پس منظر میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا فلسطین جسے آج کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شام کی سرزمین کہا جاتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تھا۔ یہاں اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل چلی آگے، اور آپ حضرت ہاجرہ کو جو چھوڑ کر گئے وہاں جو جسے مکہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کا گھر بنایا آپ نے، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی بشارت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دے چکے تھے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی، اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی، جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9 دوسری والدہ سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی، ایک کا نام بنیامین، اور باقی تو دوسری زوجہ تھے، ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین، یہ جو ارض شام ہے، یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب، ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں۔ تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے،
اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، قحط پڑا مصر میں تو ان کو حل بتایا، اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی، لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں خالہ تھی، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ والدہ ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں، کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت، خاندان بہت بڑا خاندان تھا، یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر، جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر۔ وہاں سہولتیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر۔ تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں، اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا، صحیح بات تھی، تو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو، اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے، اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ایسا ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں۔ تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا؟ پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا کرتا تھا، نسل ختم کرنا شروع کی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ بچے کو صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکتے تھے وہ، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم، غلام سے مراد محکوم قوم تھے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے، کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی۔ تو پھر تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا شام، جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادی میں ہیں، کہ اب جو ہمارا اصل وطن ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاد کر کے اس قوم کو شکست دیں۔ بھائی اب یہ تو نہیں کہ سارے کام اللہ خود ہی کرے گا، فرعون کو تو اللہ نے تباہ کر دیا جو بڑا دشمن تھا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، تو اب جاؤ لڑو، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، یعنی پہلے بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل نے ڈنڈی ماری، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی اللہ کی معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے ایسے، تو بہت موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میری اس قوم سے علیحدگی کروا دے۔ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اتنے معجزے دیکھ لیے، خود ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک اسی وادی میدان میں یہ گھومتے رہیں گے،
انہیں شہر نصیب نہیں ہوگا، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. تیہ کہتے ہیں حیرانگی کو، تو یعنی حیرانگی والا میدان. تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میدان میں ان کے ساتھ رہے. پھر وہیں من و سلوہ کے واقعات آئیں گے، اترتے رہے. پھر بھی اللہ نے ان کو بہت ایسے نہیں رکھا جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، بلکہ 40 سال اسی میدان میں کھانا پینا بھی ملتا رہا، بادل بھی سایہ کرتا رہا ان کے اوپر. تو لیکن بہرحال یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے 40 سال سزا دی ان کو، اور 40 سال میدان میں گھومتے رہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران ان کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ نے نئے نبی بھیجے، تو نئے نبی کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو فتح عطا فرمائی. آگے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو لڑائی میں داؤد بھی تھے، جنہوں نے دشمن کے جو کمانڈر ہے نا جالوت، اس کو قتل کیا. بنی اسرائیل نے کمانڈ میں لڑائی لڑی. بنی اسرائیل کے کمانڈر کا نام تھا طالوت، اور جو دشمن تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. یہ واقعہ چونکہ قرآن میں تفصیل سے آئے گا، لہذا میں ابھی صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں نا، تو ڈیٹیل ہم وہی پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ آئے گا. تو بنی اسرائیل میں ایک داؤد بھی تھے، حضرت داؤد، جو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بڑی بہادری سے لڑے وہ، اور وہ جنگ بہت مشکل تھی. تو بہت سے لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو چند لوگ تھے جو ڈٹے رہے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ بہادری کی، اور دشمن کے جو کمانڈر تھا نا بہت سخت جان جالوت، اس کو قتل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیس پر داؤد علیہ السلام کو جنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا، علم بھی دیا، اور نبوت بھی دی، اور حکمت بھی دی. تو داؤد علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ان پیغمبر کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام لیڈر بن گئے. اور داؤد علیہ السلام نے پھر بہت عبادت گزار تھے. قرآن نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا. ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. قرآن کہہ رہا ہے فصل الخطاب، بہت سارے معجزے دیے اللہ نے ان کو. فصل الخطاب کا مطلب تقریر بہت خوبصورت، خطاب بہت زبردست کیا کرتے تھے، آواز اتنی خوبصورت تلاوت کرتے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے. اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تی. بڑے معجزے تھے. رات کو عبادت گزار تھے، دن میں روزہ بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے. تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی دنیا میں بہت بڑے خطے پر اللہ نے حکومت قائم کر دی ان کی. تبھی آج اس حکومت کو یاد کر کے یہودی جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے، ہم تو ایسے تھے، ہم تو یوں تھے. بہت بڑے خطے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. داؤد علیہ السلام، اچھا وہ ایسے مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کر دی اللہ تعالیٰ نے. ڈیوڈ کہتے ہیں نا انگریز داؤد علیہ السلام کو، آج کل انہوں نے نام چینج کیا ہوا ڈیوڈ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام، اچھا داؤد علیہ السلام اس زمانے میں 4 بیویاں کا نہیں تھا، جتنی بھی چاہے زوجات رکھ سکتے تھے. داؤد علیہ السلام کی بہت ساری زوجات تھیں. تو داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن نے ان کی بھی تعریف کی. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کہ اللہ نے ان میں قوت فیصلہ، یعنی جو جج کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، قضا کے شعبہ یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی. اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی، ایسی حکومت چاہیے لا ینبغی لاحد من بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسی. نیت اچھی تھی، قربانیاں تھیں، اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دے دی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ جو آج احرام مصر ہمیں ملتے ہیں نا، مصر میں 4000 سال پرانی عمارتیں، یہ دنیا کے عجوبہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان حیران ہیں ماہرین کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں بغیر جوڑ کی اتنے اوپر پہاڑوں پہ رکھی کس طرح ہیں، یہ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے ان کرینوں نے جا کے رکھا ہے. تو یہ عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے وہ تعمیراتی کام ہو جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جو اسباب کی دنیا میں عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جنات کو مسخر کر دیا، بڑے عمارتیں بنائیں انہوں نے، بہت اس یعنی پرندوں تک کی بولیاں اللہ نے سکھا دیں ان کو. تو داؤد سلیمان علیہ، تبھی گورے جو ہے نا، گوروں کی کتابوں میں کنگ سلیمان کر کے ملتا ہے، یہ یعنی ان کا لقب بادشاہ بن گیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. پھر سلیمان علیہ السلام کی اچانک ان کی بھی وفات ہوئی ہے، اور پھر بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے. اللہ نے پے در پے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم میں بھی دنیا پہ فضیلت دی تھی، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. تو دنیا کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج، اور دین کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج، اور حکومت اور ریاست بھی ان کی تھی.
ناقدری کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. پھر اللہ فرماتے ہم نے ان میں بہت کثرت سے پیغمبر بھیجے. اور بالآخر جو آل عمران تھے، حضرت عمران بھی بنی اسرائیل کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور انہوں نے منت مانی ان کی زوجہ نے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر بچہ پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوگی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، ان کو ملے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نسب آپ کو اس طرح سے یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ابراہیم، پھر یعقوب علیہ السلام. اچھا، ادھر جو مکہ میں اسماعیل علیہ السلام ہے ابھی ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، انہی کے بھائیوں میں ایک یہودا بھی تھا. اب یہ جو یہودی ہیں انہوں نے وہ سارے یہودا کی اولاد میں ہیں یا ان سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ سب یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ ایک بیٹے کی طرف. قبیلہ ایک بیٹے سے بھی نام لے لیا جاتا ہے نا، تو یہ یہودا کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو پھر ان میں پھر یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت عمران جن کی نبوت کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ نبی تھے، ان کی پھر جو ہے نا ان کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے. اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے دیے یحییٰ علیہ السلام. تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن میں تو پوری صورت ہے آل عمران کے نام سے نا. تو حضرت عمران کا اللہ نے فضیلت بیان کی ہے کہ ہم نے آل عمران کو بڑی فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل میں بھی آل عمران کو اللہ نے فضیلت دی. تو حضرت عمران جو تھے ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو بیٹا کے بجائے کیا پیدا ہوا؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا. تو حضرت مریم کو بچپن سے پالا حضرت زکریا نے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر خالہ نے کفالت کی. جب خالہ نے کفالت کی تو یہ یعنی جو سرپرستی میں آ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کی بھی بڑی کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، بہت عبادت گزار. پھر حضرت مریم کے بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ. تو بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو، یعنی کافروں نے دوسروں نے نہیں مارا، انہی نے قتل کیا. اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی تعلیمات لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں تو یا تو اس پیغمبر کا انکار کرتے یا اس کو قتل کر دیتے تھے. یہ چاہتے تھے ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق دین چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ یہودیوں سے انتقام لیں گے. یعنی اللہ نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں محفوظ رکھوں گا، قرب قیامت میں نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گواہی دیں گے. ادھر دوسری طرف جب یعنی یہودیوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئیں، پیغمبروں کی ناقدری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی سلسلہ جو حضرت ابراہیم کی ایک اولاد سے چلا آ رہا تھا اسحاق، وہاں سے بند کر کے کہاں سے شروع کیا؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں گزرا. 2000 سال کے بعد جو ان کی اولاد میں اللہ نے سید الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہودیوں سے جو روحانی ان کی جو ایک اقتدار تھا وہ چھین کر کس کے حوالے کر دیا؟ بنی اسماعیل کے حوالے. تو بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ بنی اسماعیل. اور اللہ نے ایک ہی پیغمبر ایسے بھیجے جو تمام پیغمبروں کے سردار. تو اللہ نے دونوں کو نوازا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی. اسحاق علیہ السلام کو کوانٹٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ان کی اولاد میں زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کوالٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ایک ہی پیغمبر ہے مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. تو اب یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ؟ اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھیں. آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں
جتنا تمہیں نوازا گیا ہے اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے، یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ ہو۔ لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں ہے، حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے۔ تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو اللہ نے اس لیے الگ سے ہی بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ یہودی جو یہاں آ کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا، مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے، تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا تاکہ آگے آیتوں کو سمجھنے میں اس کی آپ کو جو ہے مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع۔ اس سورہ بقرہ کا 5واں رکوع، اس رکوع کا میں ترجمہ بھی کر چکا ہوں اور کچھ بنی اسرائیل سے متعلق ہے یہ رکوع، تو میں کچھ بنی اسرائیل کی تاریخ بتا رہا تھا تاکہ قرآن مجید میں جہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو کچھ ایک خاکہ ذہن میں آ جائے گا۔ تو میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے جو خصوصی خطاب ہے قرآن مجید میں اور ان کا تذکرہ بھی بہت زیادہ، وہ دو وجہ سے۔ ایک وجہ کہ ان کو کتاب دی گئی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہ مانی، کتاب پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روحانی اقتدار چھین کر بنی اسماعیل کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ بتانا مقصد ہے۔ تو یہودی بار بار اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہم میں کیوں نہیں، ہم کیوں کسی اور کو فالو کریں، تو اس کی وجہ بتائی گئی۔ دوسری یہ بھی اس لیے بھی بار بار خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، کوئی اور اتنی اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کو معلوم تھا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، ان کے والد کا یہ نام ہوگا، فلاں جگہ پیدا ہوں گے اور کہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئیں گے۔ بلکہ یہودی جو مدینہ میں آباد ہوئے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آخری نبی آئے گا تو ہم یہاں پر آباد ہوں گے، وہ یہاں ہجرت کر کے آئے گا، تو اس لیے قرآن ان کو بھی خطاب کرتا تھا۔ تو یعنی بنی اسرائیل کو بھی قرآن نے بہت خطاب کیا کہ تم پہلے ایمان لے کر آؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لے کر آئیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل والو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ کیا نعمت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان میں آنا، پھر فرعون سے نجات ملنا، پھر زمین پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کی حکومت کا قائم ہونا، اور علم اور روحانی علم اور مادی علم دونوں میں اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اسی نعمت کا تذکرہ ہے کہ اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کی ذات ہے نا، وہ جس کو بھی رسول بنا کے بھیجے گا اگر دلائل سے اس کا رسول ہونا ثابت ہوگا تو اس پر ایمان نہ لانا یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، یعنی میں نے جو تم سے عہد لیا ہے وہ عہد کیا لیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، ان کو فالو کرو گے۔ اوفی بعہدکم، تو تم سے جو میں نے عہد کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ وہ اللہ نے عہد کیا کیا تھا؟ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں زمین کی حکومت دے گا۔ تو جب بھی بنی اسرائیل نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جیسے پہلے جہاد کیا تھا اللہ کے کہنے سے، تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہو گئی، تو اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو گے اور میرے عہد کو پورا کرو گے، یعنی پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، تو اب بھی میں تمہیں زمین کی حکومت دے دوں گا۔ تو صحابہ نے اس حکم کو فالو کیا، اللہ نے ان کو زمین کی حکومت دے دی،
اور اسلامی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ جو مہذب ہو اور وہاں اسلامی حکومت نہ ہو ایسا نہیں تھا، یعنی پوری دنیا پہ اللہ نے حکومت قائم کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہودیوں سے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں بھی زمین کی بھی حکومت دوں گا اور آخرت میں جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کروں گا۔ وَلَا تَكُونُوا، ہاں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور یہ قرآن ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، یعنی تورات۔ دیکھیے یہ قرآن بار بار یہ کیوں کہتا ہے کہ ایسی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی بھی تصدیق کرتی ہے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ دلائل سے پہلے کسی پیغمبر پر ایمان لے آئے اور اس کو آپ نے سچا مان لیا، اب کوئی نیا شخص آ کے یہ کہتے کہ پہلے والے سارے غلط تھے، تو اب انسان کے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے کہ جن پر ایمان لا چکا ہے ان سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو غلط قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو سچا قرار دیا جا رہا ہے نئے والے کو۔ تو اس میں آزمائش یہ ہوگی کہ ان پر بھی، پہلے والوں پر بھی آپ ایمان لے کر آئے تھے، ان کے معجزے دیکھ کر، ان کی تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات دیکھ کر، نیا والا بھی یہی کر رہا ہے لیکن وہ پرانوں کی تصدیق نہیں کر رہا، تو اب انسان کنفیوز ہوگا بھائی یہ والے صحیح تھے کہ وہ والے صحیح تھے، تو یہ بہت بڑی مصیبت میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اللہ نے کیا کہا کہ جب بھی کوئی پیغمبر نیا آئے گا وہ کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے گا، ٹھیک ہے مسائل میں تو تبدیلی ہوگی، زمانے کے لحاظ سے نمازوں میں کمی ہو گئی یا اضافہ ہو گیا، وہ تو مسائل کے لحاظ سے وہ تبدیلی تو ہر دور میں بھی ہو سکتی ہے، جو مسائل ایسے ہیں جو شریعت نے زمانے پر موقوف کی ہیں جن کو، لیکن بیسک تعلیمات وہ سب کی ایک جیسی ہوں گی اور ہر پیغمبر پچھلے پیغمبر کی تصدیق کرے گا کہ وہ بھی صحیح تھے۔ تو اس سے انسان کے لیے آزمائش کیا ہو جاتی ہے؟ کم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو ان پہ نازل ہوئی ہے یہ پرانے پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتی ہے، تمہارے موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیح قرار دیتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، تورات کو بھی، انجیل کو بھی، یہ کتابیں بھی برحق تھیں۔ تو تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جا رہا بلکہ اسی دین کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اگر انکار کرو گے تو تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی انکار کریں گے، تو تم انکار کرنے والوں میں پہلے نمبر پہ آ جاؤ گے۔ تو جو برائی میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جرم میں ہم کہتے ہیں نیکی میں تو پہل کرو، اول آنے کی کوشش کرو، برائی میں اول آنے کی کوشش مت کرو، یہ کیونکہ دوسرے اگر کفر کریں گے ان کو گناہ کم ملے گا، تم اگر کفر کرو گے تو تمہیں گناہ زیادہ ملے گا، کیونکہ تم اول کافر کہلاؤ گے پھر، کیونکہ تمہیں دیکھ کے لوگ بھی کافر بنیں گے، وہ دوسرے درجے میں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کیونکہ حق کا انکار جب بھی کوئی مذہبی لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پیسوں کی لالچ یا جاہ کی لالچ، بڑا بننے کا شوق۔ آپ اگر حق بیان کر دیں، بعض دفعہ آپ کے اپنے لوگ کٹ جاتے ہیں آپ سے، یا بعض دفعہ ہدیے نذرانے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہودیوں میں یہ دو برائیاں تھیں، ان کے علماء میں، سب میں نہیں تھیں، کچھ ایمان بھی لے کر آئے، لیکن زیادہ تر یہی کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے چند ٹکوں کے لوگوں سے بھی ہدیے نذرانے لینے ہوتے ہیں نا۔ آج بہت سے لوگوں کے پاس ایسا مجمع ہے جنہوں جھوٹ بول بول کے لوگوں نے اپنے ساتھ میں لایا ہے، اگر اس مجمع کے سامنے وہ آج سچ بولنا شروع کر دیں، آج بتانا شروع کر دیں، توحید بیان کرنا شروع کر دیں، تو وہ مجمع ان سے ہٹ جائے گا۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، اگر آج وہ مجمع میں یہ بیان کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، تو وہیں مجمع میں ان کو جوتیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی دکان چلی ہی ان نعروں کے ذریعے، اور وہ سارے ہدیے نذرانے ان کے اسی وقت بند ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو۔ اشترا خریدنے کے معنی میں آتا ہے لیکن بیچنے کا معنی میں بھی آتا ہے۔ تو میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت فروخت کرو۔ تو اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب یہاں پر
جو تورات اور انجیل ہے، یعنی یہاں تو تورات مراد ہے کیونکہ یہودی انجیل نہیں مانتے تھے، تو اس میں تحریف مت کرو، اس کے حکم کو توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے پیش مت کرو، یہ مطلب ہے۔ اور یہ مطلب ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، خود قرآن میں ہی دوسرے مقام پر آتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یہودی یہ کیا کرتے تھے، آیت کا ایک مفہوم ہے اسے ہٹا کے اس سے اپنی مطلب کے مفہوم میں ڈھال لیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے ہمارے متجدد قسم کے پروفیسر ہیں، آیت کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کا ایک سیاق و سباق سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ مفہوم ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت میں گھما پھرا کے ایسی تعویل کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے مطلب کے مطابق ہو جاتی ہے۔ یہ تحریف آج قرآن میں بھی ہوتی ہے، اور پہلے تورات و انجیل میں بہت کثرت سے ہوا کرتی تھی، اور ہمارے ایک مشہور پروفیسر صاحب ہیں، وہ یہ تحریفیں انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس تحریف کا، جو وہ مستقل یہی تحریفیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں، ترجمے بعض دفعہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو تو ترجمہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن پڑھا کر اجرت لینا حرام ہے۔ آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فقہا سے تو قرآن سمجھتے نہیں ہیں نا، اپنے طریقے سے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے سمجھتے ہیں وہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھا کر نماز میں قرآن پڑھا کے پیسے لے رہا ہے۔ یہ ایسے ہمیں واسطے پڑے ہیں ایسے فرقوں سے۔ میں اس درس میں زیادہ نام نہیں لوں گا مختلف فرقوں کے، تاکہ ہمارے ایک درس بالکل ایک نیوٹرل رہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ ہیں، امام کے لیے تنخواہ لینا حرام ہے، یا قاری جو بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کے لیے فیس لینا حرام ہے، اور قرآن کی یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ کہہ رہے ہیں، اللہ نے تو کہہ رہے ہیں چند ٹکوں کے بدلے میں نہیں، یہ تو پورے ہزاروں روپے فیسز لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی آیت میں تحریف ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کیا کریں نا کہ میری آیات کو مت بیچو، ان سے بولے یہ قرآن آپ نے خریدا کہاں سے ہے؟ جس دکان سے آپ نے خریدا ہے پیسے دے کے، تو اس دکان کو پہلے اس دکان والے کو یہ آیت سنانی چاہیے تھی کہ اللہ فرما رہے میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ بیچو، تم تو پورا آیت نہیں پورا قرآن بیچ رہے ہو۔ تو ظاہر ہے ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے، یہاں بیچنے سے مراد کیا ہے؟ تحریف کرنا۔ یہ بھی اللہ کی آیات پہ سودے بازی ہو گئی نا، یہ مراد نہیں ہے قرآن چھاپ کے فروخت کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ یا یہ قاری کوئی پڑھا کر فیس لے لیتا ہے بیچارہ، اس کو گھر چلانا ہے اپنا، تو یہ بیچنے میں داخل نہیں ہے، اس سے مراد ہے تحریف نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لے رہے ہوتے ہیں، جو سب کے نزدیک ناجائز ہے، اور ان سے جب یہ کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ آیت کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے تراویح پڑھانے کی اجرت لینا اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے پیسے لینا جائز نہیں، زیادہ پیسے لینا جائز ہے۔ وہ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں میں مت بیچو۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں زیادہ پیسے دے سکتے ہو، تو یہ بھی آیت میں کیا ہے؟ تحریف ہے۔ اصل میں اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، یہ ٹرم یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ زیادہ بھی ہوں تو تھوڑی ہی ہیں وہ، تو تحریف قرآن کے بدلے میں اگر آپ کھربوں روپے بھی کسی سے لیتے ہو تو وہ بھی چند ٹکے ہیں، یعنی قرآن چند ٹکوں کا مطلب یہ نہیں کہ چند ہی ہوں زیادہ لے سکتے ہو، نہ، زیادہ بھی نہیں لے سکتے اور تھوڑے بھی نہیں۔ تو اللہ نے جو بھی قرآن کا عوض لیا جائے گا، قرآن میں تحریف کے بدلے میں جو رقم بھی لی جائے گی، اس کو تھوڑا ہی قرار دیا ہے، اس لیے کہ آپ اگر حق بیانی کرتے، یہودی اگر تورات صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تو آخرت میں انہیں جو اجر ملتا وہ اتنا زیادہ ہوتا کہ دنیا کے کھربوں روپے بھی اس کے مقابلے میں ثمناً قلیلہ ہیں، چند ٹکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن کی ایک ٹرم ہے۔ قرآن ایسے موقع پہ یہ لفظ، جیسے ہم کہتے ہیں یار تو بک گیا ہے چند ٹکوں کے بدلے میں، کیا مطلب؟ تو نہ بکتا تو کتنا نوازا جاتا، تو تھوڑے سے ٹکوں میں بک گیا، حالانکہ وہ تھوڑے سے میں ہوتا تو بکتا کیوں ہو؟ تھوڑے سے پیسوں میں تھوڑی کوئی بکتا ہے، ہمیشہ زیادہ پیسوں میں لوگ بکتے ہیں۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ ثمناً قلیلہ، چاہے پوری دنیا ہی کوئی لے لے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ ملتبس مت کرو۔ ملتبس تھوڑا گاڑا لفظ ہے، خلط ملط مت کرو، مرج مت کرو۔ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا، تو یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات ہی غلط کرتے ہوں، بلکہ غلط کے دوران درمیان میں صحیح باتیں بھی اور ان صحیح میں ملا کے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی جتنے بھی آپ کو اسکالر نظر آئیں گے جو باطل ہیں،
جو اسلام کا غلط نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ کچھ باتیں صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حق اور باطل کو آپس میں مرج مت کرو, حق کو حق رہنے دو, باطل کو باطل رہنے دو. تو یہودیوں نے جو تحریف کی ہے اس میں جو ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ بھی تھا کہ حق اور باطل کو آپس میں ملتبس کیا کرتے تھے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور حق کو چھپاؤ مت, کتمان حق سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کوئی جہالت میں اگر ایسا کام کرے تو قابل کسی حد تک وہ قابل معافی ہوتا ہے, لیکن تم جان بوجھ کے یہ کام مت کیا کرو. تو یہود سارے یہ کام کیا کرتے تھے. ان میں سب سے بڑا جو حق اور باطل میں وہ التباس کر رہے تھے وہ یہ کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے, لیکن جب پوچھا جاتا وہ کون سے نبی ہیں تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی جو اتنی مبہم بات تو کرتے تھے کہ نبی آئے گا, بھئی ساری علامتیں تو وہ ان نبی میں پائی جاتی ہیں, تو ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو کہتے ہیں نہیں, یہ وہ نبی نہیں ہے. تو یہ بھی حق اور باطل کو مشتبہ کرنے والی بات ہے. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. دیکھیں نماز کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ نماز تواضع سکھاتی ہے. جب بھی یہودیوں کی برائی کیا تھی؟ حق کا انکار, اور اس انکار کی بیس کیا تھی؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر برائی کے پیچھے عام طور پہ. نمبر ایک, مال کی محبت, پیسوں کی لالچ میں انسان حق نہیں بیان کر رہا ہوتا. نمبر دو, بڑا بننے کا شوق. مثال کے طور پر اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو صلاحیت مجھ سے زیادہ دی ہے, تو ظاہر ہے لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, آپ چھوٹے اور وہ بڑا ہو جائے گا. تو یہ چیز بھی لوگوں کو روکتی ہے حق کے بیان کرنے سے. تو یہ چیز بھی لوگوں کو روکتی ہے حق کے بیان کرنے سے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جیلسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں علاج بتائے ہیں. حق سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ ایک تکبر ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے, سجدہ کرتا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, یہ چیزیں پڑھتا ہے سوچ سمجھ کے, تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے. اور دولت کی لالچ کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ سے. تو یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے, اور یہودیوں کے ہی تو ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے مَضَى الْقَوْمُ فَمَا تُغْنَىٰ بِهَٰذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا أَنْتُمْ, بنی اسرائیل تو گزر گئے, اب ان آیات میں ہم ہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ بھئی وہ برائیاں تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہیں, کیونکہ یہ چیزیں آج ہمیں بھی حق سے روکتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور جیسے دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, یہاں رکوع سے رکوع کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا. تو جیسے دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تم بھی اللہ کے سامنے جھکا کرو. یہاں یاد رکھیں مع کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے جب جھک رہے ہو تو تم بھی جماعت کی نماز میں شریک ہو کے ان کے ساتھ جھکو, وہ ایک الگ حکم ہے جماعت سے نماز پڑھنا. یہاں یہ ہے کہ اس فعل میں تمہیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا ہے, یعنی جیسے دوسرے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے, تم نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے. کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم الگ مخلوق ہیں, ہم الگ ٹائپ کے لوگ ہیں, جو پبلک جو کر رہی ہے ہم وہ نہیں کریں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین مکہ بیت اللہ میں ان کو یہ زعم تھا کہ بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس, بیت اللہ کے رکھوالے ہم, تو عام پبلک جو دوسری دنیا سے آئے گی اس کا حج کا طریقہ جو ہوگا ہمارا وہ والا نہیں ہوگا, ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا, لہذا وہ بعض ارکان ادا نہیں کرتے تھے. تو قرآن میں کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جیسے سب لوگ منی سے لوٹتے ہیں نا, تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے واپس آنا ہے. تو تمہارے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہوگا حج کا. تو یہاں بھی یہ تھا کہ بھئی ہم کیوں جیسے دوسرے لوگ رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, ہم کیوں جھکیں؟ ہم تو بنی اسرائیل کی اولاد ہیں, ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو یوں ہیں. اللہ نے فرمایا جیسے سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ کو فالو کر رہے ہیں, تمہیں بھی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی. تو یہاں رکوع سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نماز والا, نماز میں جھکنا جس میں رکوع بھی آ گیا, سجدہ بھی آ گیا, اور رکوع سے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. یہ دونوں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. بنی اسرائیل کو چونکہ روحانی اقتدار حاصل تھا, اور جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں. جیسے آج کل موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, لوگوں کو بڑا اچھا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کر رہے وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن بہرحال اپنی لحاظ سے وہ اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو
عزت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, تمہارے پاس گائیڈنس ہے. لیکن خرابی کیا ہے کہ برائی سے روکنے کی وجہ سے جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ تو تم نے کیش کرا لی ہے, خود برائی سے بچنے کا تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے. علماء نے نا باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں, یہود کی 40 بیماریاں, کہ یہود میں کون کون سے 40 برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو پس کر دیا, اور آج وہ 40 کی 40 برائیاں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. ان میں چونکہ بڑے پیمانے پر پائی جاتی تھیں اجتماعی سطح پہ, لہذا پوری قوم تباہ ہو گئی. ہم میں ظاہر ہے پوری قوم میں نہیں ہے, لیکن بہت کثیر تعداد میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر بھی. تو ان میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اچھی نصیحت کرنا تاکہ عزت ملے, لوگ سمجھیں آپ بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, لیکن اپنے آپ کو بھول جانا. فرمایا تأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اسی وقت اپنے آپ کو بھول رہے ہوتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم کتاب یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. وانتم تعلمون, اور تم اس کے انجام کو جانتے بھی ہو. یعنی افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص خود کوئی نیکی نہیں کرتا یا خود کسی برائی سے نہیں بچتا تو اس کے لیے تبلیغ حرام نہیں ہے. اگر آپ میں کوئی برائی ہے, آپ اللہ نہ کرے نشہ کرتے ہیں, تو شریعت آپ کو پوری اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تبلیغ کریں کہ وہ نشہ نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک برائی میں مبتلا ہے, جب وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ برائی چھوڑو, دوسرے اسے طعنہ دیتے ہیں کہ تم خود تو نہیں چھوڑتے, تو وہ خود چھوڑتا تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو کہنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ایک نہیں بلکہ ڈبل جرم ہو جائے گا. تو یہ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو, یعنی قرآن ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں کرتے ہو, وہ تو کرتے رہو لیکن اپنے آپ کو بھی فوکس کرو. اب اگر یہود کیا کرتے ہیں, نیکی کا کہتے ہیں ہم برائی کر رہے ہیں تو ہم نیکی کا حکم کہنا بھی دینا بھی چھوڑ دیں گے, تو یک نہ شد دو شد, وہ ایک گناہ کے بجائے کتنے گناہ ہو جاتے, ڈبل گناہ ہو جاتے. تو معاشرے کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی برائی کر رہا ہے, وہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے تو آپ اسے اچھائی بھی چھڑوا دیں, بلکہ آپ اسے یہ کہیں کہ تمہاری زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم برائی سے بچو. اچھائی کی ترغیب تو دیتے رہو لیکن اپنے آپ کو بھی فوکس کرو, اپنی طرف بھی توجہ دو. تو اللہ تعالیٰ کو یہودیوں سے یہ شکایت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو, بلکہ شکایت یہ ہے کہ جب تمہاری ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دیتے ہو, اور یقیناً دیتے رہو, یہ بڑا اچھا کام ہے, تو اپنے آپ کو بھی یاد رکھو, اس میں تمہاری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے. تو یہ مطلب ہے آیت کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور تم اپنے نفس کو بھول جاتے ہو, وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. قرآن میں یہ اور بھی جگہ پر آیا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہیں. تو یاد رکھیے کتاب کی تلاوت سے مراد ہے سمجھ کے تلاوت کرنا. تو جو قرآن کی تفسیر کے لیکچرز دے رہا ہے یا سن رہے ہیں, جو بھی علماء دے رہے ہیں, جو علماء سن رہے ہیں, جو عوام سن رہی ہے, تو وہ بھی انہی لوگوں میں داخل ہیں جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو ان کی بھی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم ان آیتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. اچھا یہاں ایک میں مضمون اور بیان کروں. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ صف کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, وہ باتیں کہتے کیوں ہوں جس پر عمل نہیں کرتے. تو اس آیت سے بعض لوگوں نے کہا دیکھو جس چیز پر خود عمل نہ ہو تو وہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں یہاں پر یہ جو تقولون ہے نا کہ تم کہتے کیوں ہو, تو یہاں کہنے سے مراد ہے کہنے کا دعویٰ, کام کرنے کا دعویٰ. عربی میں قرآن مجید کو جو صحیح طرح سے جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے, بعض دفعہ فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہرے کو دھو اپنے. اب سوال پیدا ہو جب کھڑے ہی ہو گئے تو اب کیا دھوئیں گے, یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے دھونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال ہے. تو یہاں مراد ہے جب تم کھڑے ہو جاؤ, جب کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہو, تو ارادے کو حذف کر کے کھڑے ہونے سے تعبیر کر دیا. مراد کیا ہے, ارادہ. تو بعض دفعہ قرآن میں کوئی چیز کہی جا رہی ہوتی ہے لیکن مقصد اس چیز کا دعویٰ ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے نا سورہ صف میں 28ویں پارے میں, جس میں آتا ہے ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں, تو اس سے مراد ہے ایسی بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل کرنا نہیں ہے.
کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ بہت سے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ جب جہاد فرض ہوگا ہم کریں گے، تو فرض کروائیں آپ جہاد، ہمیں لڑائی کی اجازت ملے۔ جب اجازت ملی تو وہ بہت مشکل تھا، تو بعض حضرات پس و پیش سے کام لینے لگے، تو اس پہ قرآن نے کہا ایسی چیز کا تم نے دعویٰ کیوں کیا تھا جس پر عمل کرتے نہیں ہو؟ تو دعویٰ کیا تھا کہ جب جہاد فرض ہوگا سب کے سب جائیں گے، تو اب بعض لوگ اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ایسا کیوں ہٹ رہے ہو تم پیچھے؟ اس میں جو ہے نا پس و پیش سے کام کیوں لے رہے ہو؟ تو یہ مطلب ہے کہ ایسی چیز کا، یعنی میں اگر کوئی نیکی نہیں کرتا یا میں کر نہیں سکتا تو خام میں مجھے بڑی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تو اتنے سخی ہیں، ہم تو یوں ہیں، اور ایسا ہوگا تو ہم یوں کر کے دکھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہی بات کا دعویٰ کیا کرو جس پر تم عمل کر سکتے ہو۔ تو اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ، یا کوئی نیکی آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ تبلیغ اس کی کر سکتے ہیں دوسروں کو۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے اندر سے اگر کوئی برائی چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک نسخہ ہے، آپ سے وہ برائی چھوٹ جائے گی۔ آپ اگر نشہ کرتے ہیں تو شراب کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، آپ خود آپ کے اندر ایک دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ ہاں، دعویٰ نہ کریں کہ میں شراب نہیں پیتا، میں بہت نیک ہوں، حالانکہ آپ چھپ چھپ کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ آپ نہیں پیتے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر کا معنی ہے روکنا۔ میں اس کی پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں پوری طریقے سے، میں دوبارہ کسی موقع پہ ڈیٹیل میں اس کو بیان کروں گا کہ صبر کا لغوی معنی کیا ہے، روکنا۔ مسبورہ اس مرغی کو کہا جاتا تھا جسے نشانہ باندھنے کے لیے، نشانہ سیکھنے کے لیے باندھ دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا اس کو، تو نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرغیوں پہ اس طرح نشانے بازی مت سیکھو۔ تو اپنے آپ کو کیا کرنا، روکنا۔ تو یعنی انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ یہودیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، خواہشات کے خلاف چلنے میں جہاد کرو اور اپنے نفس کو روکو۔ تمہارا دل نہیں چاہتا ایمان لانے کا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، کیونکہ جب اسلام لاؤ گے بہت سی چیزیں تم پہ حرام ہو جائیں گی جو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے، لیکن تم مانتے نہیں ہو ان کو، تو بہت سی خواہشات تم سے چھوٹ جائیں گی۔ تو اس میں مدد کس سے طلب کرو، صبر کے، یعنی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے مَن یتصبر یصبرہ اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے نا، صبر تو خود ایک مشکل کام ہے بھائی، ایک کڑوی دوا آپ سے پی نہیں جا رہی، تو حکیم آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی چینی ملا کے پی لو، تو پھر تو پی لیں گے آپ، لیکن وہ کہہ رہے کریلے کا شربت ملا کے پی لو، تو آپ کہیں گے وہ کون سا آسان ہے بھائی، کڑواہٹ سے بچنے کے لیے تو میں بچنے کی، یعنی کڑوا ذائقہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے، تو آپ تو اور کڑوا ملانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنا بذات خود بھی تو ایک مشکل کام ہے نا، تو جب وہ اتنا مشکل کام کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں نہیں کر سکتے؟ تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ صبر کے ذریعے تمہیں مدد ملے گی۔ اس کی تشریح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے نا اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ یعنی صبر ایک ایسی نیکی ہے جو دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، لیکن اس نیکی میں اللہ کی مدد دوسری نیکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ہم یوں مثال دے سکتے ہیں، بھائی کڑوی دوا نہیں پی جا رہی تو ایک ایسا کڑوی چیز ملا کے پی لو کہ وہ ہے تو کڑوی، لیکن وہ تمہیں اتنی کڑوی لگے گی نہیں جتنی یہ لگ رہی ہے سیم، لیکن اس کا ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہے، وہ تمہاری فطرت سے میچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی کڑوی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو یہ مانگتا ہے نا اللہ سے اور کوشش کرتا ہے، تو یہ والی نعمت اس کو مل جاتی ہے۔ تو اور دوسرا نماز، کیونکہ نماز میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی طرف دھیان، تو یہ ساری قربانیاں ہم اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں، تو جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی نماز کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی سے تعلق بڑھانا ہو تو اس کے ساتھ سٹنگ کا ٹائم ڈیوریشن کیا کر دیں، بڑھا دیں۔ سٹنگ کا ٹائم بڑھے گا تو ہیلو ہائی ہو جاتا ہے، شروع میں پہلی دفعہ آدمی ملتا ہے تو اجنبی سے لگتا ہے نا، تھوڑی دیر رہتے رہتے دوستی ہو جائے، کہتے ہیں لنگوٹی یار ہے بھائی، لنگوٹی یار، تو کیا ہے اکٹھے ہی تھڑے پہ بیٹھا کرتے تھے، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور آوارہ گردی، تو وہ لنگوٹی یار بن گئے، وحشت ختم۔ تو اللہ سے دوستی کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کے انسان کھڑا ہو، تو وہ جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنا اللہ سے تعلق، اور جب اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کے لیے قربانی دینا آسان، حکومت چھوڑنا، دولت کو قربان کرنا، جو یہودی جس کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اور لیکن اللہ نے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں
ایسا نسخہ دے رہا ہے جو بذات خود ایک مشکل ہے. بھائی نماز ہی اگر پڑھنی ہوتی تو باقی احکام پہ عمل نہیں کر لیتے, یہ تو خود ایک مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا اس مشکل کو آسان کرنے کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اور ان خوف کی دو علامتیں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جن کو ہر وقت یہ گمان رہتا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں. تو کیا مطلب, اس استحضار کو اور اس خیال کو بڑھا دو. ہر وقت یہ سوچتے رہو بھائی یہ دنیا دار فانی ہے, یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. آج اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کاروبار چھوڑنا, تو ایک دن اللہ ہی کے سامنے آ کے سب بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے, دکان کاروبار بزنس سب کو چھوڑ چھاڑ کے آنا کدھر ہے, اللہ ہی کے پاس آنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صف اول میں نماز پڑھا کرتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے آگے جگہ اسی کو ملے گی, اللہ کے سب سے قریب وہ ہوگا. تو جو صف آخر میں پڑھتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے. تو یہ یعنی نماز میں انسان دلچسپی لے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور اس کے طریقہ کیا ہے, یہ استحضار کو بڑھایا جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. تو یہ سب کچھ دنیا جس کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, سب چھوڑ چھاڑ کے جانا کہاں ہے, اللہ سے. تو ابھی سے ہی دوستی لگا لیں, اچھا نہیں ہے. تو جب دوستی لگ جائے گی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر اللہ سے ملاقات آسان بلکہ اس کی طلب بڑھ جائے گی.